الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال حسين بن علي عليهما السلام: ليس شاني شان من يخاف الموت، ما أهون الموت على سبيل نيل العز وإحياء الحق. ليس الموت في سبيل العز إلا حياة خالدة، وليست الحياة مع الذل إلا الموت الذي لا حياة معه. آغاز سخن سے پہلے میں تقدیر و تشکر عرض کرتا ہوں جن برادران نے اور یونیورسٹی انتظامیہ نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے اور اس فضا کے اندر موسم کی خنکی و سردی اور آپ عزیزان کا اس اہم موضوع کو اہمیت دینا، اور وہ بھی ایک بہت ہی معتبر و مستند علمی مرکز کے اندر، دانشگاہ اسلامی میں، جہاں جچتا ہے یہ پروگرام اور یہ موضوع، اسلام آباد میں اسلامی یونیورسٹی یا جامعہ اسلامیہ میں، اور وہ بھی تمام طلاب عزیز جو اس مرکز میں اور دیگر مراکز علمی میں مشغول تحصیل ہیں. بہت سارے موضوعات دین و اسلام سے متعلق جنہیں عوام نے زندہ رکھا ہوا ہے عامیانہ حد تک و عوامانہ حد تک، لیکن اہل علم اور علمی مراکز ہنوز ان میں کوئی اپنا مؤثر کردار ادا نہیں کر پائے اور نہیں کر سکے، جس کے نتیجے میں آج ہمارا یہ عزیز ملک و وطن گوناگون مشکلات اور الجھنوں کا شکار ہے. اگرچہ اس صورتحال کے ذمہ دار بہت سارے لوگ ہیں، حکمران ذمہ دار ہیں، سیاستدان ذمہ دار ہیں، سیاسی احزاب ذمہ دار ہیں، لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس موجودہ صورتحال میں علمی مراکز، خواہ وہ دینی ہو، اسلامی ہو یا سیکولر، وہ بھی ذمہ دار ہیں. چونکہ ایک سوسائٹی کے اندر رہنے والے ہر طبقے کا سوسائٹی اور سماج میں ایک رول ہے. اس وقت وہ سماج موازن اور متعادل ہوتا ہے جب ہر طبقہ اپنا اپنا کردار اس میں ادا کر رہا ہو. یہ آشفتہ بازاری جو پاکستان کے اندر مدتوں سے وجود میں آئی ہے اور جس نے پاکستان کو پوری دنیا کے لیے ایک عبرت کا نمونہ بنا دیا ہے، وہ سرزمین، زرخیز سرزمین، جہاں سے بہت کچھ نکل کر دنیا میں جا سکتا تھا، بہت نامناسب پیغام دنیا کو ارسال ہو رہا ہے. ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. ذمہ دار اور مجرم میں فرق ہے. مجرم
بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے اس موجودہ صورتحال کو پیدا کیا اور ایجاد کیا ہے، لیکن ان مجرموں کو موقع دینا یہ ساری قوم کا کام ہے، اور خصوصاً خواص کا کام، اہل علم کا کام۔ ہمارے علمی ادارے جو رسالت و ذمہ داری ان کی بنتی ہے اسے بخوبی ادا نہیں کر پا رہے اور اس سے عہدہ برآ نہیں ہو رہے۔ حتیٰ اسلامی ادارے و دینی ادارے، دینی مدارس اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں زیادہ کامیاب نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سارے ایسے موضوعات پیچیدگی اور ابہام کا شکار ہیں جن کی وجہ سے عوام کنفیوز ہیں۔ علمی اداروں کا کام ہے، وہ اہل علم کا کام ہے، مطالعات کے ذریعے، تحقیقات کے ذریعے اور علمی کاوشوں کے ذریعے ان موضوعات کو روشن کریں اور واضح کریں اور ان کی اصلی تصویر اور اصلی مفہوم دنیا کے سامنے پیش کریں۔ بہت سارے موضوعات ہیں۔ آج کی تقریب کا یہ مجلس چونکہ یوم حسین سے موسوم کی گئی ہے، اس وجہ سے کہ محرم الحرام ہے و ایام اعضاء ہیں، سید و سالار شہداء سبت نبی خاتم کے ایام ہیں، اس وجہ سے اس موضوع کی طرف میں آپ سب کی توجہ مبذول کرواؤں گا۔ اس موضوع کی بابت اور اس موضوع کی نسبت جو غفلت برتی گئی ہے اور برتی جا رہی ہے، جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں مدت سے پاکستان کے اندر۔ پاکستان جو ہر پہلو سے آشفتہ ہے، وہ آشوب کا شکار ہے۔ حق نہیں تھا نہ اس ملک کا، نہ اس ملت کا، نہ اس قوم کا کہ موجودہ فضا میں ہماری نسلیں پیدا ہوں اور اس صورتحال کا سامنا کریں۔ اگر سیکولر اذہان مسائل کی طرف متوجہ نہ بھی ہوں، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں دین کا دغدغہ موجود ہے، وہ دین کا کھٹکا موجود ہے اور توجہ اسلام کی طرف موجود ہے، انہیں حق نہیں بنتا کہ وہ بھی عملاً سیکولر بن کر ان موضوعات کو پس پوش ڈال دیں اور نظر انداز کر دیں۔ ہر ذہن پریشان ہے، ہر پاکستانی اور الجھن میں ہے کہ ہمارا کیا بنے گا، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم کہاں جائیں گے۔ کوئی پیش بینی و پیشن گوئی نہیں کر سکتا کہ کل پاکستان میں کیا ہونے والا ہے، اگلے سال کیا ہونے والا ہے، وہ چند سال بعد یہ ملک اور یہ ملت اور یہ قوم کس طرف جا رہی ہے۔ اور یہ کنفیوژن ایسے حالت میں ہے کہ ہم آج ہی اگر ارادہ کر لے یہ ملت اور اس ملت کے خواص کہ اس الجھن اور کنفیوژن سے ہمیں باہر آنا ہے اور اس آشفتہ حالت سے ہمیں باہر آنا ہے، آشوب سے، آپ یقین جانتے ہیں کہ ایک دن کافی ہے اس مملکت کے تمام حالات کو سنوارنے کے لیے و اصلاح کے لیے۔ اس میں ذرا برابر مبالغہ نہیں ہے۔ ہمارے تعلیمی مراکز خواہ دینی ہو یا سیکولر، تعلیم کو ان مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں جو شایع نشان علم و عالم نہیں ہیں۔ ہم پڑھ لکھ کر تعلیم حاصل کر کے فقط جاب کے حصول میں
مشغول رہتے ہیں. فقط کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک اچھی پردرآمد ملازمت نصیب ہو جائے. یہ ہمارے علم کی انتہا ہے، یہ ہمارے علم کا عروج ہے. دینی تعلیم بھی اسی لیے دی جاتی ہے کہ دین و اسلام پڑھ کے کسی جگہ اس کو ملازمت مل جائے، اور سیکولر تعلیم بھی اسی لیے انسان حاصل کرتا ہے کسی کو ملازمت مل جائے. اور علم اپنا رول سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر ادا نہیں کر پا رہا. جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ عوام کی حد تک ہو رہا ہے، لیکن اہل علم کا اس میں بہت کم رول ہے. حتیٰ وہ موضوعات جو خالصتاً اہل علم سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی عوام کی حد تک رہتے ہیں، اور اہل علم ان موضوعات میں بھی حتیٰ حصہ نہیں لیتے. سیاست فقط عوام کی حد تک ہے کہ سیاست بازوں نے بازیچہ بنا لیا سیاست کو، سادہ لوگ عوام کو ورغلانے کے لیے. لیکن اہل علم کا، اہل دانش کا سیاست میں رول نہیں، چونکہ فقط جاب ان کی دلچسپی ہے. پڑھنا بھی جاب ہے، پڑھانا بھی جاب ہے، پڑھتے بھی جاب کے لیے ہیں. ایک معلم کا فریضہ جاب کرنا نہیں ہے، ملازمت کرنا نہیں ہے. میری ملاقات ہوئی ہے ایک ایسے عالم دین سے کہ جب سے ملاقات ہوئی ہے اس وقت سے اب تک باوجود ملاقات کے اور آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی دل نہیں چاہتا کہ انسان یقین کرے اور باور کرے اس منظر کو جو کچھ ان سے سنا. انہی کے شاگردوں نے بتایا کہ عالم دین پاکستان میں ابھی بھی موجود ہیں. بعض اوقات میڈیا پہ بھی آتے ہیں، ریڈیو ٹی وی پہ، اور بڑی عالمانہ گفتگو بھی کرتے ہیں. ممکن ہے آپ میں سے بعضوں نے سنی بھی ہو ان کی گفتگو. اپنے علاقے کے امام جمعہ بھی ہیں، امام جماعت بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، اور بہترین گفتگو بھی کرتے ہیں، بڑی سنجیدہ. ان کے شاگردوں نے بتایا کہ ان کا معاذاللہ ایمان نہیں ہے ذات خدا پر و قیامت پر و معاد پر. جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ملحد، الہادی نظریات رکھتے ہیں یہ مولانا. قابل یقین نہیں ہے یہ چیز. بد عمل تو ہو سکتا ہے عالم، لیکن بد عقیدہ اس حد تک، وہ بے ایمان اس حد تک کہ نہ خدا کو مانتا ہو، نہ قیامت کو مانتا ہو، نہ رسالت کو مانتا ہو، نہ قرآن کو مانتا ہو. یہ کسی فرقے کا، اسلامی فرقے کا عالم اس حد